السلام علیکم دوستو، میں محمد آصف دجری چینل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نبیوں کی جیون کی کہانی آپ کو سنا رہے ہیں، اور آج کی اس کڑی میں ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی، جسے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی جیون کی کہانی ہم نے سنائی ہے۔ اسی طرح سے ہم آج آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی جیون کی کہانی سنانے والے ہیں۔ تو آج کی ہم چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکانے سے گمراہ ہو گئی اور کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ حرام کاری اور بے شرمی کے کاموں میں لگ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی باتوں کو بہت سے بڑے لوگوں نے مان لیا اور وہ سیدھے راستے پر زندگی گزارنے لگے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ کفر اور شرک اور بد اخلاقی جن کی زندگی کا حصہ بن گئی، انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے زمانے کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور شیش علیہ السلام کے بعد آپ کی ہی نبوت عطا ہوئی۔ آپ پر 30 صحیفے بھی نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اور یاد کرو ادریس کو بے شک وہ صدیق اور غیب کی خبر دینے والے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیقیت کے لقب سے نوازا اور آپ کو صالح نبی کے نام سے پکارا۔ آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی۔ آپ نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ہی زمانے میں قلم سے لکھنے کا جو ایجاد ہوا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام کے ہی زمانے میں ہوا تھا۔ قلم سے لکھنے والے آپ پہلے شخص تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے علم رحمل ایجاد کیا تھا۔ یہ ایک وہ علم ہے جسے زمین پر لکیریں کھینچ کر چھپی ہوئی باتوں کو معلوم کر لیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب علم رمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک پیغمبر تھے جو ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، بس جس کا خط ان کے مطابق ہو جائے اسے اچھی چیزوں کا علم ہو جاتا۔ اسی وجہ سے آپ کو لقب حرمت الحرامسا پڑا، جس کے معنی ہے علم نجوم، یعنی ستاروں کا علم کا ماہر۔ آپ ہی نے سب سے پہلے کپڑے سی کر پہنا۔ اس سے پہلے جسم چھپانے کے لیے جانوروں کی کھال اور اون کی چادر جسم چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور آپ ہی کے زمانے میں وعظ اور خطابت کی شروعات ہوئی۔ سب سے پہلے وعظ اور خطابت کی شروعات بھی آپ ہی نے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے وعظ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا، اور قابیل کی اولاد سے نہ ملنے کی نصیحت کی۔ اس طرح آپ نے باقاعدہ وعظ کرنے کی بنیاد ڈالی۔ ایک بار جب آپ کا دوست ایک فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آیا کہ کل اولاد آدم کے برابر کے اعمال ہیں، آپ نے سوچا میں اس سے بڑھ کر نیک اعمال کروں
تو آپ نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے کہو کہ میری روح قبض کرنے میں جلدی نہ کرے تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ کو پروں پر بٹھا کر چوتھے آسمان پر پہنچا دیا۔ وہاں پہنچے تو ملک الموت کو دیکھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے ان کی سفارش کی۔ ملک الموت نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا میرے بازو پر بیٹھے ہیں۔ ملک الموت نے کہا سبحان اللہ، مجھے ابھی حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں اس فکر میں تھا کہ وہ زمین پر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں؟ لہٰذا آپ کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کچھ علماء اکرام کا ماننا ہے کہ ان کی روح قبض نہیں کی گئی بلکہ وہ زندہ ہی آسمان پر ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ ان کی چوتھے آسمان پر روح قبض کر لی گئی۔ واللہ عالم، اللہ ہی جانے کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے متوشلق ان کے جانشین بنے۔ یہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلے۔ متوشلق نے 135 سال کی عمر میں عربہ بنت عزازیل سے شادی کی جن سے ان کے بیٹے لمک پیدا ہوئے۔ الحمدللہ حضرت ادریس علیہ السلام کا باب مکمل ہوا۔ انبیاء اکرام کے بارے میں جو کچھ روایت چلی آ رہی ہیں، ہماری کوشش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک پہنچائی جائے۔ جو تاریخ کا حصہ آپ تک پہنچایا گیا اس میں یہ احتیاط برتی گئی ہے کہ باقی سب کچھ بہتر جاننے والا اللہ ہے، مگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ سے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ جب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔